السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج میں آپ کو شہد کے اجزاء اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے اور اس کے کیا فوائد ہیں، یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شہد کو سینکڑوں سالوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں بطور دوا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہترین غذا بھی سمجھا جاتا ہے۔ شہد کو ایک صحت مند ناشتہ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے باقاعدہ استعمال سے صحت میں بہتری آتی ہے۔ شہد کو اس کی طبی خصوصیات کی بنیاد پر سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے میٹھے ذائقے کی وجہ سے اسے تمام عمر کے افراد پسند کرتے ہیں۔ یہ گاڑھا سیال نہ صرف ذائقہ دار ہوتا ہے بلکہ اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے۔ شہد کے ایک چمچ یا 21 گرام میں 64 کیلوریز موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شہد میں پائے جانے والے غذائی اجزاء میں کیلشیم، مگنیز، میگنیشیم، نیاسین، فاسفورس، زنک اور پوٹاشیم شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد بہت سے مفید امینو ایسڈز اور انزائمز حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ قرآن پاک میں سورہ نحل آیت 68 اور 69 میں ذکر ہے۔ ترجمہ: تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں، درختوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بنائے، پھر وہ ہر قسم کے پھلوں سے رزق حاصل کریں اور اپنے رب کے متعین کردہ راستے پر چلیں۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی رطوبتیں نکلتی ہیں جن میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کر کے فائدہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں ملنے والی عمدہ اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہاں پر عمدہ اور خالص شہر کی نہریں ہوں گی اور ان لوگوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر ماہ 3 دن صبح صبح شہد چاٹ لے، اس کو اس ماہ میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سعد روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے شفا کے 2 مضر ہیں، شہد اور قرآن۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حلال کمائی کے درہم سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی میں ملا کر پینا تقریباً سبھی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت خرم بن حسان بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں دعا اور دعا سے فیض یاب فرمائیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد چاٹ لیا کرو۔ شہد ایک جامع اور مکمل غذا ہے۔ یہ جسم سے فاسد مادوں کے علاوہ زہریلے اثرات سے بچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں پانی ملا کر گھول کر پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر نہار منہ شہد کو استعمال کیا۔ اس کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ شہد فوراً جذب ہو کر معدے سے غلاظت کو دور کرتا ہے، معدے کے زخم کو صاف کرتا ہے اور جسم کو جملہ امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ شہد باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی سخت بیمار ہوئے اور نہ ہی کبھی کمزوری یا تھکن کا اظہار فرمایا۔ شہد حرارت غذیزی کو قوی کرتا ہے۔ سرکے کے ساتھ شہد استعمال کرنا صرف صفرا مزاج والوں کے لیے مفید ہے، مثانے کے لیے مفید ہے، قوت باء میں تحریک پیدا کرتا ہے، سنگ مثانہ مثانے کی پتھری کو دور کرتا ہے، ریا خارج کرتا ہے اور بھوک زیادہ لگاتا ہے، پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے، فالج اور لکوے کے لیے مفید ہے، بدن کو طاقت دیتا ہے، دعاؤں کو تعفن سے بچانے اور ذائقہ خوشگوار کرنے اور ان کی قوت کو عرصہ دراز تک برقرار رکھنے کے لیے اس کے اقوام میں جوارشات اور معجونات اور مربے تیار کیے جاتے ہیں۔ قوت باء اور بدن کی طاقت کے لیے شہد کو دودھ میں ملا کر پیتے ہیں۔ کھانسی دمہ میں شہد کو تنہا یا پھر مناسب ادویہ میں ملا کر پیتے ہیں۔ شہد مسیح خون ہے، امراض قلب میں بے حد مفید ہے۔ اگر شہد میں چند قطرے پانی اور معمولی سا کلمی شورہ ملا کر کان میں ڈالیں تو کان کی شائیں میں مفید ہے، قوت سماعت کو تیز کرتا ہے اور مجرب ہے۔
حیض اور دودھ کو جاری کرتا ہے، مثانہ اور گردے کی پتھری کو توڑتا ہے۔ اسے پانی میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ جلدی سے حل ہو کر اپنا اثر دکھائے۔ پھیپھڑوں کی صفائی کرتا ہے۔ شہد میں لیموں کا رس ملا کر چٹانے سے کھانسی کی شدت میں کمی آتی ہے۔ شہد زندگی میں ایک بھرپور ٹانک ہے۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے جس کی تصدیق قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ ہلتے ہوئے دانتوں پر صبح و شام شہد پھٹکڑی 2 تولہ، سرکہ 1 تولہ لے کر امیزے کو آگ پر رکھ کر گاڑھا کر کے دانتوں پر ملنا چاہیے۔ یہ دانتوں کی جملہ بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کولیاں کرنے سے مسوڑھوں کی مضبوطی ہوتی ہے۔ انگلی پر یا کسی جگہ کٹ لگ جائے تو شہد ململ کے کپڑے پر لگا کر انگلی کے گرد لپیٹ لینے سے زخم بواسیر جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شہد کا شربت اور کبھی دودھ میں شہد ملا کر جسمانی کمزوری، تھکن اور مختلف امراض کے لیے پیا اور لوگوں کو بھی ایسے ہی تلقین فرمائی۔ مرض برس اور بواسیر میں سورہ یاسین کو برتن میں لکھ کر شہد ملے پانی سے دھو کر پینے سے مرض رفع ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ 2 چمچے شہد 1 گلاس پانی میں حل کر کے 4 قطرے تازہ رس لیموں کے ملا کر پینے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ 3 ہفتے تک استعمال کرنا ہوتا ہے اور کھانا صرف اور صرف بھوک کے مطابق کھایا جائے۔ اگر آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے تو شہد کی سلائی ڈالنے سے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور عام حالات میں وہ چیز بھی آسانی سے نکل سکتی ہے۔ جلد و چہرے کے نکھار کے لیے شہد کا چہرے پر لیپ کر کے خشک ہونے پر دھونے سے فائدہ ہوتا ہے اور داغ دھبوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں اور داغ اور چھائیاں وغیرہ دور ہو جاتی ہیں۔ کمزور بچوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں دیسی انڈے کو پھینٹ کر اس میں 1 تولہ شہد ملا کر بچوں کو پلانا از حد مفید ہے۔ شہد صدے کھولتا ہے، لیسدار بلغم اور رطوبت کو خارج کرتا ہے۔ برسات کے پانی میں شہد ملا کر غرارے کرنا حلق کے ورم اور زبان کے زخم کو مفید ہے۔ شہد پھیپھڑوں کو مضبوط بنانے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، چنانچہ یہ دق اور سیل سے بچاؤ کا ایک قدرتی ذریعہ ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ امراض ہو جائیں تو شہد کا مسلسل استعمال ان امراض سے نجات دلانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ گلے کی خراش خشکی کے لیے 1 انڈے کی سفیدی، 1 بڑا چمچ شہد اور 1 پیالی گرم دودھ ملا کر گھونٹ گھونٹ پینا مفید ہوتا ہے۔ تارا میرا کے بیج اور کھانے کا نمک ہم وزن لیں اور پیس کر شہد میں ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ صبح و شام اس پیسٹ سے دانت صاف کرنے سے دانت مضبوط ہوں گے اور چمکدار بھی ہو جائیں گے۔ معدے میں اگر درد ہو تو شہد میں تھوڑا سا سفید زیرہ پیس کر ملائیں اور دن میں 3 سے 4 مرتبہ چٹائیں۔ کھانے کے فوری بعد 1 چمچہ شہد کا استعمال کرنا بد ہضمی یا کھٹے ڈکاروں کو دور کرتا ہے۔ اگر معدے کی خرابی کے باعث پیاس بڑھ جائے تو کھانے کا 1 بڑا چمچ شہد 2 گلاس پانی میں ملا کر 3 یا 4 دفعہ دن میں استعمال کریں، مفید ہے۔ قبض دور کرنے کے لیے ناشتے میں شہد کا استعمال کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح صبح دہی میں شہد ملا کر کھانا بھی قبض دور کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے صاف کرنے کے لیے 4 قنداری انار ترش کے چھلکے 1 کلو پانی میں پکائیں۔ جب آدھا پانی رہ جائے تو پانی کا 8واں حصہ شہد ملا لیں۔ ہر طرح کے کیڑے 2-3 روز کے استعمال سے خارج ہو جاتے ہیں۔ دل کی تقویت کے لیے شہد کا 1 چمچ دودھ یا دہی یا پانی میں ملا کر پینا مفید ہوتا ہے۔ جگر کی کمزوری میں آدھ کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ خون کی صفائی اور نئے خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد کے استعمال کو معمول بنا لینا چاہیے۔ جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ درد والے جوڑ پر شہد کی مالش کریں اور شہد کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جوڑوں کے درد کے لیے سونڈ، اجوائن، دیسی شہد ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور جوڑوں کے درد والی جگہ پر مالش کریں اور کھائیں، بے حد مفید ہے۔ جوڑوں کے درد میں ویسے بھی شہد 1 چمچہ
بڑا کھانے والا روزانہ استعمال کرنے سے آہستہ آہستہ آرام ہو جاتا ہے۔ شہد میں ہم وزن مکھن ملا کر دانت نکالنے والے بچے کے مسوڑوں پر ملیں تو دانت آسانی سے نکل آتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ 4 دفعہ مسوڑوں پر دن میں استعمال کیا جائے۔ جو بچے سوتے میں پیشاب کرتے ہوئے انہیں شہد 1 چمچہ چائے والا روزانہ کھلانا بہت مفید ہے۔ بچوں کو پیٹ درد میں عرق گلاب، عرق پودینہ، عرق سونف اور شہد ہم وزن ملا کر چٹانا فوری آرام پہنچاتا ہے۔ اگر بند چوٹ کا نیل پڑ جائے تو اس پر شہد میں نمک ملا کر لیپ کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ چند دفعہ کے استعمال سے نیل بالکل صاف ہو جائیں گے۔ شہد میں لہسن ملا کر بچھو کے کانٹے پر لگایا جائے اور تھوڑا سا کھلایا بھی جائے تو فوری تسکین ہو جاتی ہے اور بچھو کا زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ دنیا کا مشہور پہلوان ہرکولس اپنی توانائی بڑھانے کے لیے شہد کا استعمال کرتا تھا۔ گردے کی پتھری دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل اور شہد ہم وزن لے کر اس میں اتنا ہی لیموں کا رس ملائیں۔ روزانہ صبح و شام 1 بڑا چمچہ استعمال کریں۔ اس طرح نزلہ زکام کی صورت میں گرم پانی میں شہد حل کر کے اس میں تازہ لیموں نچوڑ کر پینا بے حد مفید ہے۔ شہد کو مختلف اطباء کرام نے امراض بطن کے لیے اکسیر قرار دیا ہے۔ مختلف لیبارٹریوں میں مشاہدات کے مطابق اسے جراثیم کش قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور پر کان، ناک، گلا، آلات نظام تنفس اور اعصاب کی ہر قسم کی سوزش کے لیے مفید پایا گیا ہے۔ امتحان کے دنوں میں خاص طور پر اگر طلباء شہد کے زیادہ استعمال کریں تو یقیناً وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھے ہوئے کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ بیماری کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ شہد کے ہمراہ آب جو پینا سوزش اور گردے کی پتھری کو نکالتا ہے۔ کتے کے کانٹے پر کسی کپڑے پر شہد لگا کر باندھنے سے زخم ٹھیک ہوتا ہے اور زہر کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور نئی ویڈیو کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔